کہ دنیا میں آج کل فلسطین اور اسرائیل کو لے کر سکوپ چل رہا ہے، تو اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو وائرل ہو جائے گی یا لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں گے اور آپ چمک جائیں گے. اگر آپ اس نیت سے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ اپنا بوری بستر پیک کریں اور جا کے گھر میں سو جائیں. ان کی شہادتوں کو اتنے سستے دام بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو درد لے کر آئیں، فکر لے کر آئیں، جھنجھوڑیں ان مردہ دلوں کو جو دنیا کی زینتوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی پہچان تک ضائع کر دی ہے. اور جگائے ان سوئے ہوئے لوگوں کو تاکہ یہ لوگ اللہ کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. مارکیٹنگ نہ کریں پلیز ان کی لاشوں پر. جب آپ سے بائیک آؤٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر آ کے بائیک آؤٹ کریں. جب آپ سے آواز اٹھانے کا کہا جا رہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھائیں. ڈالیں اپنے ان حکمرانوں پر پریشر کہ جو آپ سے ووٹ مانگ مانگ کر ساری عمر آپ کو جلسے جلوسوں میں بھگا بھگا کر ان کرسیوں پر فائز ہوتے ہیں، ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اسٹیٹمنٹس جاری کریں. بات کا جواب بات سے دیں اور تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں. عجیب فارمیلٹیوں میں اپنی زندگیوں کو گھیرا ہوا ہے آپ لوگوں نے. چھوڑے یار، نکلے کب تک فیک زندگی، فیک سٹف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے؟ ریالٹیز میں قدم رکھیں، اپنے آپ کو میچور کریں. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کس کا ڈر؟ جب آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو متاثر کرنا ہے تو کیوں ان مٹی کے پتلوں کو متاثر کرنے میں اپنی جوانیاں، اپنی ایبلٹیز، اپنی سکلز، اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہو؟ ان کو متاثر کر کے کیا ملے گا؟ یا تو ہر دوسرے تیسرے بندے نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا سٹارٹ کریں. اگر آپ غزہ میں جا کر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں نا، تو یہاں پاکستان میں بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے اعمال ٹھیک کریں. وہ گناہ چھوڑیں جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان عمومی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے بچائیں. اور اس کام کی وجہ سے اگر آپ سے کوئی ناراض ہوتا ہے 100 دفعہ ناراض ہو جائے. اگر آپ سے کوئی تعلق توڑتا ہے توڑنے دیں. اگر آپ کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکالا جاتا ہے نکلیں. ایسے گھر میں رہنے کا فائدہ کیا؟ جو دوست آپ سے صرف آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو یہ دوست کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اس قرآن کو سامنے رکھیں، اندھا یقین کریں اس پر. پھر اگر اللہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے آپ پر ظلم کیے جائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو ڈٹے رہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر آپ کو انگاروں پر لٹایا جائے تو لیٹ جائیں. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے دل میں دنیا کا کوئی خوف باقی نہ رہے، اور لوگوں کی غلامی سے، شہرتوں کی غلامی سے، معاشرے کی غلامی سے خود کو آزاد کریں. فلی اللہ کے سامنے جھک جائیں. بند آنکھوں سے اللہ پر یقین کرنا سٹارٹ کر دیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرتے کرتے اگر آپ کو موت آ گئی نا، تو یہ موت اس موت سے کئی گنا بہتر ہے جو گناہوں کو کرتے کرتے انسان کو آتی ہے، لوگوں کی غلامیاں کرتے کرتے انسانوں کو آتی ہے. آپ اس دنیا میں جینے نہیں آئے، اپنی زندگی بنانے نہیں آئے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں اور ایک شاندار موت مرنے آئے ہیں.